بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، سرور عالم حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ اصحاب فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد 8 ربیع الاول اور ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول بمطابق اپریل 570 مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت جناب ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے۔ تاریخ پیدائش 8 یا 12 ربیع الاول میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عثمان بن ابی وقاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں آمنہ کے پاس موجود تھی تو اس وقت دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، آسمان کے تارے جھکے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور ایک روایت میں بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ اگلی صبح لوگوں سے دریافت کرتا پھر رہا تھا، کیا آج شب کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا ذرا تحقیق کر کے آؤ، آج شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ 2 رات دودھ نہیں پیے گا اس لیے کہ جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھی ہوگی۔ لوگ تحقیق کے لیے اٹھے تو معلوم ہوا عبداللہ ابن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ یہودی نے کہا مجھے چل کر دکھاؤ۔ جب یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ آج نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ اے قریش، یہ نومولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ اسی شب یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسرا میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ صبح کسرا نے پریشانی میں دربار منعقد کیا۔ اثناء دربار یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ کسرا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ ادھر معوذان نے اس عناد کے خواب دیکھا کہ سخت اونٹ ہیں جو عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں، دریائے دجلہ پار کر کے تمام ممالک میں پھیل کے۔ خواب کی تعبیر کے متعلق معوذان نے کہا شاید عرب کی طرف سے کوئی حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ کسرا نے مزید اطمینان کے لیے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو طلب کیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح غسانی نے کہا اس کی تصدیق اور وضاحت میرے ماموں سطیح کر سکتے ہیں جو اس وقت شام ہے۔ کسرا نے عبد المسیح کو حکم دیا خود جا کر اپنے ماموں سطیح سے اس کی تحقیق کرے۔ جب عبد المسیح شاہ پہنچا اس وقت سطیح حالت نزا میں تھا۔ عبد المسیح نے تمام واقعات خواب بیان کیے تو اس وقت سطیح حالت نزا میں تھا۔ عبد المسیح نے تمام واقعات و خواب بیان کیے تو سطیح جواب دیا عبد المسیح خوب سن لو۔ جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو، وادی سماوا روا ہو جائے، دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کا آتش کدہ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام نہیں رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد عورتیں باقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گی اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی سطیح مر گیا اور عبد المسیح نے واپس آ کر یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ کسرا نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کا زمانہ گزرتے ایک وقت لگے گا، مگر امر الہی مختلف تھا۔ 10 سلطنتیں تو 4 سال ہی میں ختم ہو گئیں اور باقی 4 حضرت عثمان غنی کے زمانے تک ختم ہوئی۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پر ہونے والے عجائبات تھے، واقعات تھے جو اس وقت دنیا میں ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔